موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے جو اس کے ملک کے بڑے بڑے نامور ماہر، اللہ فرماتا ہے ماہر جادوگر اس نے بلائے۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا معاذ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے، اور اس کے مقابلے میں جادو لے آئے، تم جادوگروں کو لے آؤ، مقابلہ کراتے ہیں، وہ اچھے ماہر کاریگر ہوں گے، جادوگر ہوں گے تو یہ ہار مان جائے گی۔ اچھا جی، اب جب انہوں نے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جناب جادوگر کو بلایا، ایک بہت بڑا میدان سجایا گیا، اس کے اندر جناب وہ جادوگر جو تھے بڑی بڑی موٹیاں موٹیاں رسیاں لے کے آئے۔ بعد نے کہا کہ وہ جس طرح درختوں کے منڈ ہوتے ہیں اس طرح کے انہوں نے لکڑیاں منگوائیں۔ لوگ میدان میں جو ہے نا وہ جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے جناب آپس میں مقابلہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ جب مقابلے کے لیے تیار ہوئے تو جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم اس بندے سے جیت گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کچھ انعام تو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا، اتنا انعام دوں گا نا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا دوں۔ لیکن نا بادشاہ کا قرب، اور وہ ربوبیت کا دعوے دار تھا، اس کا اگر بندے کو قرب مل جائے تو ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں انعام بھی دے گا، اپنا مقرب بھی بنا لے گا؟ اس نے کہا بالکل، اس کو ہرا دو۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ تو موٹی موٹی رسیاں تھیں، ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ تو سانپ ہے۔ مجمع کثیر تھا، میدان سجا ہوا تھا، اب وہ رسیاں جو تھیں ان کو سانپ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کرتب دکھایا، جب وہ کرتب دکھا چکے اب وہ سانپ ہیں دوڑتے پھر رہے جناب، بڑے بڑے سانپ۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں سانپ کے کئی نام ہیں، عربی کے اندر 1000 سے بھی زائد نام ہیں۔ ہر طرح کے سانپ کو، جس طرح ہماری زبانوں میں بھی مختلف سانپوں کے مختلف نام ہیں۔ تو انہوں نے جناب دیکھا سانپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو سانپ رسیوں کو بنا کے دکھا رہے ہیں، سارا مجمع انہوں نے لوٹ لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، کیونکہ تو میرا ہے اور میں اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو بے خوف ہو جا، کیونکہ تو میرا مقرب بندہ ہے، تو میرا رسول ہے، نبی ہے، میں تو تمہیں خوف زدہ ہونے بھی نہیں دوں گا نا، تو بے خوف ہو جا۔ اس طرح کر، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا چھوٹا عصا، اس کو ذرا پھینک کے تو دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا، قرآن مجید کہتا ہے وہ عصا سانپ بنا، اژدہا بنا، اژدہا صرف سانپ نہیں، اژدہا بنا، اور وہ دوڑ رہا تھا۔ اب ان کی رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوٹا تھا وہ حقیقت میں سانپ بن گیا تھا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو جب ہاتھ میں لیا تو وہ سوٹے کا سوٹا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا نا تو وہ جو آئے ہوئے تھے جادوگر، سب سے پہلے وہ سمجھ گئے، اور یہی علم کی شان ہے۔ اگر علم بندے کو ہدایت دینا تو عالم کو پھر منافقت زیب نہیں دیتی، کوئی بھی فن اس میں پھر بندہ جب دیکھے کہ اگلا بندہ فن میں ماہر ہے تو پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتی منافقت، اس کو ماننا چاہیے، اور وہ مان گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا تو جادو تھا، لیکن اگر یہ جادوگر ہوتا تو یہ تو سانپ، یہ کیا ہے؟ یہ تو حقیقت میں سانپ بن گیا ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے، اب غور کیجئے، ماحول بنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ گئے مہینہ سوچتے رہے، 2 مہینہ بعد تنہائی میں جا کے انہوں نے قبول کیا ایمان، نہیں، اسی محفل میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کے معبود کو ہم معبود مانتے ہیں۔ جب وہ مسلمان ہو گئے فرعون ہکا بکا، اس نے کہا یہ تو سارا مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو جائے گا، جب وہ خود جادوگر مسلمان ہو گئے تو باقی پیچھے کیا بنے گا؟ اس نے ان کو کہا، ان جادوگروں کو کہا، اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو نبی مان لیا، قرآن کی گواہی ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو نبی مان لیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں، مشورہ تک نہیں، اور میں نے تو تمہیں اس کے مقابلے کے لیے منگوایا تھا، ہرانے کے لیے، اور تم خود اس کے ہو گئے۔ تو اس نے کہا اچھا اب یہ میں تمہیں یا تو ایمان چھوڑ دو، اب استقامت کی بات، استقامت کی لذت ایمان کی جس کو ملتی ہے نا، اس نے کہا کہ یا تو ایمان چھوڑ دو
ایمان نہیں چھوڑتے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ رہتی دنیا تک تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ قرآن مجید نے اللہ نے پھر فرمایا کہ فرعون نے کہا، اس نے کہا میں تمہارا ایک ہاتھ اور اس کی مخالف پاؤں، یعنی ہاتھ اگر دایاں تو بایاں پاؤں، پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یہ کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، سولی چڑھاؤں گا، بڑی بڑی کھجوروں پہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا۔ قرآن مجید میں رب نے کہا کہ جب وہ جادوگروں کو دھمکا رہا تھا نا، انہیں کہہ رہا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، انہوں نے ایک ہی جواب دیا، انہوں نے کہا جان لینی ہے تو لے لے لیکن ایمان نہیں چھوڑنے والا۔ جان جاتی ہے جائے لیکن ایمان 2 گھنٹے پہلے تو 2 گھنٹے لگا لو، 2 گھنٹے پہلے وہی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، نبی کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے جادوگر بن کے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نہ تو انہوں نے کوئی نمازیں پڑھی، نہ کوئی انہوں نے صدقے خیرات کیے ایمان میں، نہ کوئی انہوں نے جہاد کیے، لیکن صرف کلمہ پڑھنے سے ہی لا الہ الا اللہ یہ کہنے سے ہی ان کے دل کا زنگ دور ہوا، شیشہ آئینہ بن گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر تو نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں تو کر لے، نہ تو ہمیں تیرا قرب چاہیے، نہ تیری وزارتیں چاہیے، نہ ایمان چاہیے، ایمان تو نہ تیرا جو ہے نا کوئی کسی قسم کا کچھ بھی انعام چاہیے، ہمیں تو اب اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، انعام بھی لے لے، جان بھی لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن ایمان نہیں چھوڑنے والے ہے کیا؟ اللہ نے پھر انہی لوگوں کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور رہتی دنیا تک قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، ان کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ تو کہ آمنت باللہ ثم استقم، جب تو نے کہا نا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، پھر اس پہ ڈٹ جا، اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی نعمت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو پھر اس کے مقابلے میں ہر چیز چھوڑ دو، ایمان کو قبول کر دو۔ دنیا فانی ہے، ایمان باقی ہے، ایمان قبر میں لے جانے والی چیز ہے، اور یہ ایمان دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، قبر کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔